السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم نے ملک میں امن و امان کے حوالے سے ہم سب نے میڈیا میں اتنے تجزیے کیے ہیں کہ ہماری بول بول کر رگیں پھول گئی ہیں اور سننے والوں کے کان جو ہیں وہ سن سن کر پک گئے ہیں، جو ایبزارب کر رہے ہیں ذہن، ان کے ذہن معوف ہو گئے ہیں۔ اتنی قومی کوشش کے باوجود ملک کے اندر امن ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ فیصلہ سازی کی حتمیت ہے کہ سامنے آنے کا نام نہیں لیتی۔ وزیرستان کے اندر آپریشن جاری بھی ہے لیکن پریس ریلیز ہے کہ آنے کا نام نہیں لیتی۔ ہم اس وقت جب آپ سے بات کر رہے ہیں کس نہج پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے عملاً ڈائیلاگ کا رستہ ترک کر دیا ہے؟ عملاً، تھیوریٹیکلی نہیں۔ کیا ہم نے وہ رخ اختیار کر لیا ہے جس کا سب کو خدشہ تھا، خطرہ تھا، بعض کو انتظار تھا؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی اس وقت کس جگہ پر کھڑی ہے۔ رانا تنویر حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، وفاقی وزیر ہیں برائے دفاعی پیداوار، ان کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سلیم صافی صاحب جیو نیوز جرگا اینکر پرسن، سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سلیم صاحب۔ علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی ممبر قومی اسمبلی، ممبر ہیں قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور و مذہبی ہمانگی۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں سید نوید قمر صاحب، ممبر قومی اسمبلی، سابق وفاقی وزیر دفاع، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے ریلوے۔ نوید قمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کوئکلی رانا صاحب، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کی شیلف لائف صرف 1.5 گھنٹہ رہ گئی ہے۔ آپ 1.5 گھنٹے میں پروگرام کریں، 1.5 گھنٹے کے بعد موضوع تبدیل ہو جاتا ہے اور پروگرام کا رخ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ مفروضہ بنائے ہوئے کہ یہ پروگرام ان میں سے نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کہ جب میں آپ سے بات کروں ہماری پالیسی کیا ہے؟ وزیرستان کے اندر سٹرائکس ہو رہی ہیں، کیجوالٹیز کی رپورٹس آ رہی ہیں، ایکنالج کیا جا رہا ہے، لیکن پالیسی میں تبدیلی کو ایکنالج نہیں کیا جا رہا، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں طلعت صاحب، میرا پرسوں سے یہی بات بار بار کی جا رہی ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے اور پالیسی شاید چینج ہو گئی ہے۔ ابھی تک میں آپ کو بالکل پہلے بھی کل بھی بات ہوئی تھی تو یہی کہا تھا کہ کوئی پالیسی وہی ہے، ڈائیلاگ جو ہم نے اناؤنسڈ ایک پالیسی ہے ہماری، اور اس کے لیے کوشش بھی کی اور جس طرح کی کوشش ہوئی وہ سب کے سامنے ہے، اور کس طرح آگے بات نہیں بڑھی، کہاں کہاں رکی، اس ڈیٹیل میں میرا جانے کی بات نہیں ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے ہم نے اس ایشو پہ، اور اس لیے ڈسکشن بھی زیادہ اس لیے ہوئی ہے میڈیا پہ یا ہر فورم پہ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک کے لیے جو ٹیررزم ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے یا اس گورنمنٹ سے نہیں ہے، یہ تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ 2001 سے چل رہا شمالی ہے۔ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ابھی جب پچھلے لفظوں میں آپ کس طرح بالکل 4-5 دن سے جب اس قسم کے کوئی بہت زیادہ جن میں بہت زیادہ گریوٹی تھی واقعات ہوئے، جس کو اون بھی کیا گیا طالبان کی طرف سے کہ یہ ہم نے کیا ہے، بنو میں جس طرح ہمارے جوانوں پہ اٹیک ہوا، جس طرح بہار بازار میں، تو نیچرلی اس کا جو ریئیکشن ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک یہ ڈکلیئرڈ سٹانس ہے ہمارا افواج پاکستان کا بھی کہ جہاں ہمیں ہٹ کیا جائے گا ہم اس کا ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو ہم یہ اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں، ہم اس کو بیان اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایونٹ اسپیسیفک واقعات ہوئے، یہ ان واقعات کا جواب ہے اور جواب جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنے واقعات جہاں بھی پتہ چلے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت ہی اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں اور ان کی ایگزیکٹ نشاندہی بھی ہو جائے تو وہاں پہ بھی ایکشن لینا کوئی وہ بات نہیں، آپریشن کے میں نہیں لا سکتے۔ سلیم صاحب، آپ اس کریکٹرائزیشن سے، اس تعریف سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ واقعات کے نتیجے میں رد عمل ہے اور رد عمل یہ ختم ہو جائے گا اگلے چند دنوں میں؟ نہیں، ایک تو یہ کہ میرے خیال میں حکومتیں جدھر بھی ہوتی ہیں ان کی پالیسیاں رد عمل کے نتیجے میں نہیں بنتی، وہ پرویکٹیو پالیسیاں بناتی ہیں اور ایکشن کرتی ہیں، کسی وقت کا یا کسی واقعے کا انتظار نہیں کرتی۔ تو ایک تو میرے خیال میں یہ اپروچ ہی اس لحاظ سے غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا جن لوگوں نے عمل کیا ہے رد عمل ان کے خلاف ہوا یا کہ نہیں؟ عمل کچھ اور لوگوں نے کیا ہے اور رد عمل کچھ اور لوگوں کے خلاف ہوا۔ خصوصاً جو پہلا ایکشن ہوا تھا میر علی میں، اس میں تو سراسر یہ تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% رد عمل ان لوگوں کے خلاف ہوا تھا جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب اس میں بھی کیا مولانا فضل اللہ اس تحریک کے لیڈر ہیں؟ کیا اس رد عمل کے نتیجے میں ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ وہ تو یہاں پہ ہے نہیں، وہ تو کنڑ میں بیٹھے ہیں۔ نہیں، یہ تو بھی ہماری ایجنسیوں کی وہ ہے نا، میرا تو اپنا پاکستان میں ہے جی، میرے خیال میں تو وہ نارتھ وزیرستان آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کنڑ میں بھی بیٹھے ہیں تو اگر امریکہ اپنے دشمن کا
وہاں سے آ کے یہاں تک پیچھا کر سکتا ہے. پھر یہ کہ ہم جو بنیادی نقص ہے ہماری پالیسی میں کہ افغان حکومت ہمارا اتحادی بھی ہے، ہم ان کے اتحادی ہیں، اور آج تک ہم یہی سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ دشمنوں والا ہے، ہمارا ان کے ساتھ ہے. امریکہ کے ہم فرنٹ لائن اتحادی بھی ہیں، لیکن اس طرح کی اگر جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہمارے دسترس سے باہر ہے تو کیا امریکہ کے دسترس سے بھی باہر ہے. ایک تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ہماری پالیسی میں مسئلہ یہ تھا کہ اس میں کنفیوژن تھی اور اس میں منافقت کا عنصر بہت زیادہ تھا. ہمارے دوست اور دشمن واضح نہیں تھے. اب اس حکومت کے آنے کے بعد وہ دونوں چیزیں بڑھ گئی ہیں، بڑھ گئی. منافقت بھی بڑھ کنفیوژن بڑی کم ہوئی ہے بلکہ بڑی ہے، اور وہ منافقت بھی وہ مزید بڑھ گئی ہے تمام خارجہ پالیسی کے فرنٹ پہ بھی اور داخلہ پالیسی کے فرنٹ اب پہ. آپ نے یہ کہہ دیا، پتہ نہیں علی محمد خان صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر. گو ہیڈ علی صاحب، ٹیل اس کہ آپ یہ فی الحال جو رد عمل آیا ہے جس کو منسٹر صاحب فرما رہے ہیں اس کو آپ بتاؤ، رد عمل محدود رد عمل جو ہر ریاست کا حق ہے اس کے طور پہ دیکھتے ہیں، یا آپ کے خیال میں سم تھنگ ایلس ہیز ہیپنڈ، کوئی بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے جس کو ایکنالج نہیں کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ابتدا میں قرآن کی ایک ایسی آیت سے کروں گا جس میں ہمیں ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ حق کی بات کریں، حق کو باطل سے نہ ملائیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ میں ہے کہ آپ حق کی بات کریں، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں، اور تم تو جانتے ہو، تم تو کتاب پڑھتے ہو. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو کل بھی ایک پروگرام پہ میں نے کیا اور آج آپ کے پروگرام سے چونکہ آپ کی ماشاءاللہ ویورشپ ہے، میں ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ پاکستان کے ہر اس شہری سے کم از کم جب سے میں نے اوتھ لیا ہے پچھلے 1 جون سے میں معافی مانگتا ہوں کہ ہم آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے. آپ کے گھروں میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے اور ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں. کلیکٹیولی آپ سمجھتے ہیں بالکل جی، نظام میں سمجھتا ہوں جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا تھا، آج وقت آ گیا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے آرمی ہے، چاہے ہم ہیں، چاہے جو بھی ہے، چاہے ایجنسیز ہیں، سب سے پہلے اس قوم سے معافی مانگیں. آئے لیٹس پٹ اوور ہاؤس ان آرڈر. اور اس کے لیے اس کی طرف صافی صاحب نے 2 اشارے کیے ہیں. میں کلیئر بات کروں گا. دیکھیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہ طالب کے ہاتھ میں ہے، نہ آرمی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کو ہم نے جان دینی ہے. میں سمجھتا ہوں 2-3 بنیادی کام ہمیں کرنے پڑیں گے. جو ٹائم ہم نے لوز کیا، دیٹ ٹائم از آف ایسنس. سیاست میں بھی ہر چیز میں آپ جب پڑھتے ہو، آپ ایگزام کے بعد تیاری کر لو، کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، عید کے بعد سمجھیں ہو کوئی فائدہ نہیں. کوئی ایک کام جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، جو وہ ریٹورک ہے جو ہمارا ہے، جو جماعت کا ہے، جو جمعیت کا ہے، جو بہت حد تک ان صافی صاحب جیسے لوگوں کا بھی ہے کہ جو مسئلہ کھڑا ہوا 9/11 میں امریکہ کا ساتھ دینے سے. تو ایک کام ہم پہلے اسٹیپ میں یہ کر لیں کہ میاں صاحب اگر ان کو اللہ توفیق دے تو میڈیا پہ آ کے اور ساری قوم کو کانفیڈنس میں لے کے ایک اعلان یہ کر دیں کہ بھئی اگر کوئی اس وجہ سے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہا ہے کہ ہم کوئی امریکہ کے پٹھوں ہیں یا امریکہ کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، تو آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم امریکہ کی جنگ میں، اس جنگ میں ان کے حمایتی نہیں ہیں. ہاں، اگر پاکستان کی اسٹیٹ پہ کوئی حملہ کرتا ہے، اگر ہم امریکہ کے ساتھ نہیں دے رہے، ان کو بیسز نہیں دے رہے، نیٹو سپلائی میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، پھر بھی آپ ہم پہ حملہ کرتے ہو، تو پھر یہ ہماری جنگ. آپ خیال میں ہم دے رہے ہیں؟ ہم یہ تمام بیسز ہمارے پاس ہیں، امریکی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیٹیگوریکلی ابھی تک آفیشلی ہم امریکہ کی جنگ سے آفیشلی ہم باہر نہیں نکلے. آج بھی آپ کی نیٹو سپلائی جاری ہے، آج بھی آپ پہ ڈرون اسٹرائکس ہوتے ہیں. جس علاقے کے اندر اتنے حملے ہو رہے ہیں وہاں سے تو بند ہے، KPK میں بند ہے نا جی، فاٹا میں بند ہے نہیں، بلوچستان کھلا ہے. اور دوسری جو بات بہت امپورٹنٹ کہ طالبان سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن آپ جو سکارز چھوڑے جا رہے ہیں، آپ جو بہت ڈیپ وونڈز چھوڑے جا رہے ہیں ٹرائبل بیلٹ میں، ان پختونوں میں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ناٹ اے سنگل پختون واز انوالوڈ ان 9/11، ان کو پچھلے 15 سال سے آپ ماری جا رہے ہو. ادھر سے آپ کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی واپس ہے. دیکھیں آپ بات کیجئے کہ جو پاکستان میں کون بندوں کو مار رہا ہے، وہ تو اون کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اون کرتے ہیں، اپنی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں. یہ کالی پٹیاں آپ کے خیال میں ہم نے کیوں باندھی؟ طلب صاحب بہت ہم نے کنڈمنیشن اور اس پہ بحثیں کرنے کی ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بساط کے مطابق جو میری تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، میں آپ کو اپنی حل کی طرف کوئی اپنا ویو دے سکتا ہوں. حل کے نوید صاحب سے بات کریں، لیکن میں صرف آپ سے ایک لفظ میں یہ سمجھنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں موجودہ پاکستان کے اندر جو کیاس ہے اور کلنگ ہے جس کو TTP اون کرتی ہے، مجھے نہیں پتا درست ہے یا نہیں ہے، میں تو صرف آفیشیل ورژن پہ جاؤں گا نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم اون کرتے ہیں، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ چلو صاحب بالکل، اٹس اے ویری I'll give you one liner. دیکھیں، آپ کا جو آج ٹیررزم کا مسئلہ ہے،
مجموعی طور پہ ٹیررزم ہو رہی ہے لیکن اس میں مختلف قسم کی ہو رہی ہے. دیکھیں جو آپ کا سیکٹرین ہو رہا ہے ٹی ٹی پی اون کر رہی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. فی الحال اس کے لیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جو پہلی بات میں نے کی ہے اس پہ ایک وہ کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں. اس کے بعد وہ لوگ صحافیوں کو اس وجہ سے مارے کہ ہم امریکہ میں جنگ کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جو بھی آپ کے پاس ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ آ سکتا ہے اس کے بعد یہ وہ کنفیوژن جو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تجزیے میں نہیں ہو پاتی. سید نوید قمر صاحب سے بھی پرسپیکٹو لیں گے بریک کے بعد. بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک ایکشن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جس کی اونرشپ موجود ہے پیپر کے اوپر. ریاست کو ماضی اور مستقبل کی فکر کیے بغیر حال کے اندر اس ایکشن کے اوپر رد عمل کیا دینا چاہیے؟ چپ کے بیٹھا رہنا چاہیے, سفید جھنڈا بھیجنا چاہیے, پھول بھیجنے چاہیے, یا جس قسم کا ایکشن ہوا اس کا رد عمل دینا چاہیے؟ صافی صاحب کا خیال ہے یہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں ہے. ان سے بعد میں پوچھیں گے کن لوگوں کے خلاف پھر ایکشن ہو رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو سید نوید قمر صاحب سے بات کر رہے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ایک ایسے موقع پر جب اخبارات اور ہمارے بلٹن ایسی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں کہ حکومت نے عملاً پالیسی تبدیل کر لی ہے, جب آپ ڈیبیٹ کو سنتے ہیں تو آپ کو وہی کنفیوژن نظر آتی ہے جو آج سے چند ماہ پہلے سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے. نوید قمر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. یہ فرمائیے گا جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں سے وزیرستان کے اندر ہونے والے جو ایکشن ہے وہ آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ پالیسی کی تبدیلی کے طور پر نظر آتے ہیں, محدود ایکشن کے طور پر نظر آتے ہیں, یا کسی دوغلے پن کی نشانی کے طور پر نظر آتے ہیں جس کی طرف پچھلے سیگمنٹ میں سلیم صافی صاحب نے اشارہ کیا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ایز اے نیشن بھی, ایز اے گورنمنٹ بھی, اینڈ ایز اے آرمی یہ فیصلہ کر لیں کہ آخر ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم نے پوری چانس دی, ساری پارٹیز اکٹھے ہوئی, اے پی سی ہوئی, اور یہ ہوا کہ جی گورنمنٹ جا کے بات کرے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد جتنے بھی ریئیکشنز آئے وہ بھی آپ نے دیکھے, کچھ ٹی ٹی پی کی طرف سے, شاید کچھ امریکنز کی طرف سے. بہرحال یہ آپشن ورک آؤٹ نہیں ہوا, اور آج یہ حالت ہے کہ ہم جو شہر اٹھا لیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسی واردات دیکھتے ہیں جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے اب اس وقت چلنے والا نہیں ہے. جو اس وقت آپریشن ہوا ہے, جو رانا تنویر صاحب نے کہا, میں کہوں گا کہ اس کو ایز اے پالیسی پلانک اپنانا چاہیے. کبھی بھی آپ جنگ میں کمزوری کے حالت میں بیٹھ کے نیگوشیٹ نہیں کرتے. جب تک کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں آتے کہ آپ اگلے کو مجبور کریں کہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے, تب تک آپ نے آپریشنز کرنے ہوں گے. صرف وزیرستان میں نہیں, جہاں بھی آپ کو ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کا پتہ ہے, اور یہ اتنا کوئی مبہم بات نہیں ہے. میں بھی فاٹا میں ابھی بھی کچھ حد تک مشکل ہو, باقی جگہوں پہ تو پتہ بھی ہے. تو نوید صاحب پتہ کلامی, میں اگر یہ کہہ پاؤں کہ یہ وہ ہاٹ پوٹیٹو ہے نارتھ وزیرستان کا جو آپ کی حکومت نے تقریباً ڈپلائمنٹ کے باوجود 1.5 سال تک آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. ہر جگہ پہ آپ نے یو ڈنٹ ٹچ اٹ. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی, باوجود اس کے کہ اونرشپ اس وقت بھی ہوتی تھی. تو اس وقت آپ نے 5 سال مطلب ڈپلائمنٹ کی بات کریں, جب فل ڈپلوائے کریں, چلے 5 سال کہہ لیں جو جتنا بھی وقت ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہم اس میں ٹٹ فار ٹیٹ میں رہتے رہیں گے اور لوگ مرتے رہیں گے تو نہ بچے گی مسلم لیگ کی حکومت, نہ بچے گی. آپ کو پتا ہے میرے پروگرام کا مزاج چھوڑ کے ہم آئے کہ کرنا کیا چاہیے. میں جینوئنلی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کی طرف سے اگر اس کے اندر کوئی ریلیکٹنس تھی تو اس کی پالیسی کی بنیاد میں جینوئنلی جاننا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں آن بورڈ جب تک سب لوگ نہیں ہوں گے, دا ملٹری, دا پالیٹیشینس, دا گورنمنٹ, اپوزیشن سارے نہیں ہوں گے آن بورڈ, تو مشکل ہوتا ہے یہ ساری چیز کرنا. ٹھیک. ہم تو ایز اپوزیشن گورنمنٹ کو پوری طرح سے بیک اپ کرتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کریں, ہم ہر چیز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ کی گورنمنٹ گرتی ہے تو اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے, وی ول ناٹ الاؤ دس ٹو ہیپن. ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. آپ نے بڑا ایک عمدہ نقطہ اٹھایا, آن بورڈ, یعنی سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. کیا اس وجہ سے آپ ڈکلیئر نہیں کر پا رہے وزیرستان کے اندر؟ دیکھیں میں طلعت صاحب, امید صاحب نے امید قمر نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں واقعی آپ کو جینوئنلی جو آپ کہتے ہیں میرے پروگرام میں تو بڑی جینوئن بات ہوتی ہے, اور
ایک تو پہلے جو آپ نے بے شمار دفعہ کہا ہے اور کہا کہ آج تک پھر ابھی اس پروگرام میں بھی کنفیوژن دور نہیں کر سکے. کنفیوژن کریٹ کرنے میں میڈیا کا اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں جس میں یہ کنفیوژن ہے. ٹھیک. کنفیوژن گورنمنٹ کی سائڈ پہ نہیں ہے. گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے. یہ میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں کہ آپ جس کو آپ کنفیوژن سمجھتے ہیں, جس کو آپ اس کو کچھ نام دے سکتے ہیں, ایک اپنی اپنی اپروچ ہے. آپ اس کو نرمی کہہ سکتے ہیں, بزدلی کہہ سکتے ہیں, ایک جو پرائرٹی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں. ہماری ڈائلاگ کی پرائرٹی نمبر 1 تھا کہ بھائی اس کو آزمایا جائے, جس طرح بھی کہا. پالیسی آپشن تھی آپ کے پاس, آپشن تھی اور آپشن ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جب اے پی سی ہوئی اور اے پی سی کے بعد سبھی نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن افسوس مجھے یہ ہے جو بات ابھی نویز صاحب نے بھی کی ہے کہ جب اے پی سی کے بعد باہر نکلے لوگ اور بعض پارٹیز نے باہر نکل کے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو دستخط تو کر دیا لیکن ہم دل سے اس آپشن کے حق میں نہیں ہیں. شاید اگر آپ کو یاد ہو 2-3 ایسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے اسی وقت ہی اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی. پی ٹی آئی اور یہ اے این پی نے بھی کہا اور پی ٹی آئی تو نہیں, پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے کوالیفائڈ اپروول دیا. لیکن بات بڑی اچھی نوید نگم نے بھی کی ہے کہ میں اگر پرسنلی مجھے پوچھیں تو میں بھی کہوں گا کہ دنیا میں دیکھیں نیلسن منڈیلا کی رٹ لگی ہوئی ہے. نیلسن منڈیلا ایک انڈیپینڈنس موومنٹ تھی جس میں انہوں نے ایک ٹارگٹ اچیو کیا, ایک گول انہوں نے اچیو کر لیا کہ ہم آزاد ہو گئے. اور جو آزادی لوگ لیتے ہیں وہ یوزلی یہی کرتے ہیں کہ وہ جیسچر شو کرتے ہیں کہ جی ہم نے سب کو معاف کیا. لیکن جہاں جنگ ہو, جہاں اور قسم کا مسئلہ ہو, وہاں پہ اس قسم کی بات نہیں ہوتی کہ ٹی وی پہ آئے کہیں کہ جی ہم نے تو سب کو معاف کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اس کا حل ہے تو وہ ان کے ساتھ بتائے. کیا انہوں نے اس قوتوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ اناؤنس کرا دیں؟ تو ہم ڈس ایسوسیٹ ہیں. جب سے ہم آئے ہیں ہم نے ڈرون پہ احتجاج کیا ہے, بہت جگہ اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے. اور میں اس پہ آنے لگا ہوں تو کس جگہ پہ ابھی افریدی والی بات ہوئی ہے, کیٹیگوریکلی ہم نے کہا ہے کہ آپ کی ایڈ, آپ کا یہ سلسلہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل نہیں ہے. میں اس پہ وہی جاؤں گا کہ بالکل جہاں اس قسم کا ایشو ہوتا ہے وہاں ساری قوم کھڑی ہوتی ہے, ساری قوم اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے. اگر میں آپ سے یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. پوچھ پاؤں رانا صاحب, پالیسی والا سوال جو ہے اس کے بعد میں جاؤں گا سلیم صاحب کے پاس. اگر آپ پالیسی والا سوال یہ پوچھ پاؤں کہ مان لیا آپ کی بات کہ جی یہ محدود رد عمل آپ کو نظر آ رہا ہے, واقعات ہوئے اور اس کے اوپر ایک ٹریگر کیا ایکشن جو ہر ریاست کرے گی, لیکن جو ڈائلاگ والا آپشن ہے بار بار کا ابھی بھی چل رہا ہے, اس کے اوپر قوم کو رپورٹ تو آپ نے دینی ہے نا. آپ کو بتانا تو چاہیے کہ بھیا یہ سمری ہے, اچھی ہے, بری, 30%, 2%, 5%, 97%, وہ آپ نے نہیں دی ہے. نہیں بالکل, اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. آپ بجا کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی بار بار کہتے رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی ادھر ادھر بھی کہتے رہے جب بھی یہ کوشچن اٹھایا گیا کہ ہمیں کوئی خاص اس کی کوئی شکل نہیں بنی. کوئی بریک تھرو جو بھی ہوئے نہیں ہوا, نہیں بریک تھرو ہوا, لیکن اس کی کوئی خاص شکل نہیں بنی جس کو ہم ایکسپلین کر سکیں, جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ موڈیلٹیز ہیں, یہ کنڈیشنز ہیں, یہ ادھر سے رد عمل آیا ہے. ہم کوشش کرتے رہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ باتیں چلتی رہیں, لیکن وہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. تو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے, اب اس کو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے کہ پالیسی میں کنکلوڈ کرنا ہے, تو کنکلوژن آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن ابھی جو سٹیج ہے نا, ابھی بات کر رہے ہیں حتمیت کی جو سٹیج آ گئی ہے, ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے بیٹھ کے سبھی کو. جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اگر فوج نے آپریشن کرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے. دوسرے بھی یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پہ کچھ ہو سکتا ہے, کیا کوئی اوپننگ مل سکتی ہے. اگر نہیں, ہم بالکل نہیں مل سکتی تو اس پہ اب دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے, اگر آپریشن کیا ہے تو اس کو کس طرح ہم نے کرنا ہے. تو کنسنسس بلڈ کرنے کے بعد ثابت صاحب تو کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر. گو ہیڈ. نہیں دیکھیں, ایک تو کنفیوژن کیا تھا, میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہی تھا نا کہ دوست اور دشمن واضح نہیں ہے. یہ لوگ میڈیا پہ الزام لگاتے ہیں. میڈیا میں ایک تو یہ کہ انہی کی طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور جو کچھ ریاست کا اور حکومت کا موقف ہوتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اپوزیشن آتی ہے یا حکومت آتی ہے. آپ خود بھی درجنوں میٹنگز میں پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ نے بھی اٹینڈ کیا, میں نے بھی, کیا ہمیں ریاست یہ نہیں بتاتی نمبر 1 امریکہ کے ساتھ دوستی اور تعلق اور تعاون کی اہمیت پہ ہمیں لیکچر, ہمیں وہ بھی سنے ہیں.
اور ایٹ اے ٹائم انہی لوگوں کی زبانی جو ریاست کو چلانے والے ان کی زبانی ہم نے پاکستان کے خلاف امریکی سازشوں کی بھی ایک لمبی چوڑی سنی ہے، افغان حکومت کے بارے میں بھی یہی سنا ہے، ایک طرح کے طالبان کے مینس اور وحشی ہونے کے بارے میں بھی آپ نے اور میں نے حکومتوں سے لیکچر سنے ہیں، اور دوسری طرح کے طالبان کی افادیت کے بارے میں بھی آپ نے لیکچر سنے۔ ایک تو یہ کہ اس پہ اگر میڈیا کنفیوژن ختم کرے تو کیسے کرے؟ ٹھیک، مجھے جب سٹیٹ کا نیریٹو معلوم ہو جائے، ہدف معلوم ہو جائے اور رستہ معلوم ہو جائے تو اس کے بعد میں کچھ کر سکوں گا۔ اب آ جائیں اس پہ، ان کی حکومت میں یہ جو کنفیوژن کے طاقت کا استعمال اور مذاکرات کا، صرف اس کو دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پچھلے 10-11 سال میں بھی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی لیول پہ طالبان کے کسی گروپ سے سٹیٹ کے کسی ادارے کے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ کہیں نہ کہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ مثلا ابھی پچھلے ان کی حکومت سنبھالنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں وہ ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہے، وہ بھی چل رہا تھا۔ اب مثلا اس دوران بھی تیرا میں انہوں نے ایکشن کیا، طالبان کی طرف سے جنرل نیازی پہ حملہ ہوا، اس کے بعد یہ کئی سارے خودکش حملے ہوئے، 2 ان کے ایم پی ایز مارے گئے، ایک ان کا وزیر مارا گیا، باقی ساری چیزیں، تو وہ چیز جاری رہی۔ اس وقت بھی مذاکرات، پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے آئی پی سی بلایا، آپ نے ان سے مینڈیٹ لیا، کوئی میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بھی مذاکرات جینون لوگوں کے ذریعے پوری سینسیریٹی کے ساتھ نہیں کیے گئے۔ اچھا، مثلا مولانا سمیع الحق صاحب کے آخر میں آ کے میں تقریباً 1 درجن کے قریب لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کو وزیر اعظم نے یا وزیر اعلیٰ نے کسی وزیر نے بلایا اور ان سے کہا تم مذاکرات کرو، دوسرے تم کرو، دوسرے کہتے تم کرو، ٹھیک۔ آخر میں آ کے مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی بھی ہیں، وہ چیختے رہے کہ بھائی میں نے جرگہ بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ پھر مولانا سمیع الحق صاحب کا آپ سب کے سامنے ہے، ہم تو اگر کنفیوز ہوتے تو میں نے اسی دن میں نے اس پہ تبصرہ کیا، جس پہ یہ لوگ بہت ناراض بھی ہو گئے کہ یا پرائم منسٹر صاحب سیریس نہیں ہے یا آج بھی وہ نہیں سمجھتے کہ مولانا سمیع الحق کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا، تو مولانا بھی مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ بھی ہو گئے۔ اب وہ مولانا سمیع الحق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ بھائی اگر وہ آپشن کامیاب نہیں ہوا، چلو دوسرا فریق ذمہ ہے، سلیم ذمہ ہے، میڈیا ذمہ ہے، سمیع الحق، آپ لوگ اناؤنس کر لیں کہ بھئی یہ آپشن ہم نے آزما لیا، اس سے کام نہیں چل سکتا، اب ہمارے پاس دوسرا، اور جن لوگوں نے آپ کلوجر کیا اس کو ذرا کلوجر کریں، مجھے ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ، کلوجر کرنا ہے ہم نے، جو بھی صورتحال ہے اس کو قوم کے سامنے بیان کر دینا، بیان تو کریں۔ ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ، آئی ہیو ٹو گو ٹو علی، ٹیک اے بریک ایز ویل، کم بیک، آپ کمپلیٹ کیجیے گا بریک کے بعد۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، اب ہم نے کدھر جانا ہے؟ تو صابر صاحب آپ کے لیے سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں ٹیبل پر، ہولڈ آن ٹو دس۔ علی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جنرلی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ریاستوں کے پاس آپشنز جو ہیں، ایک بڑے بڑے معاملات کے اوپر بڑے بڑے پالیسی سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں، لیکن رد عمل کو آپ ود ہولڈ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کے صوبے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے صوبے کے اندر، وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس باقاعدہ ریز کر رہی ہے، اور اس وقت جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی جی ٹی روڈ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کے 125 کے قریب پولیس والے جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے اندر ٹرین ہو رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو طالبان کا انگریس ہے اس کو روکنا ہے، اس کا مینڈیٹ ہے اس فورس کا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹی طالبان ہیں یا پرو طالبان ہیں، اس سے مراد ہے کہ ریاست کو ری ایکٹ کرنا ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان حالات میں کیا کرے حکومت؟ بڑے معاملات سے ہٹ کے آپریشنل معاملات کے اوپر آئی، کیا کرے حکومت؟ شروع میں نے آپ کو بات کی کہ جو سب کو یہ گلا ہے کہ کلیئرٹی ڈائریکشن، ہم کیوں کنفیوز ہیں۔ دیکھیں اب میں کیا کہوں اس بات کو کہ جس بندے کو آپ نے کام اسائن کیا، اور وہ بھی نن لیس دین اے پرسن لائک مولانا سمیع الحق، کیونکہ جو یو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ جو امریکہ کو ادھر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا تھا حقانیز نے کیا ہے، تو ہی از ناٹ اے لیسر پرسن۔ ان کو آپ نے ٹاسک دیا جنوری 1 کو، آن 1 جنوری دا گائے اسٹیبلش کانٹیکٹ، 2 جنوری کو پی ایم صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں، اس کے بیچ میں پھر کتنے دن کا 20 دن کا لل آتا ہے، اور 20 دن بعد دا گائے گوز اور کہتا ہے کہ بھائی، تو دا تھنگ از، اور وہ ایک وضاحت، وہ 2 جنوری کا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے کئی دن بعد میرے ساتھ ان کا انٹرویو ریکارڈ پہ، اس میں اس نے کہا کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، کسی کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہوا، اور میرا حیثیت تو صرف ایک ڈاکیے کی ہے۔ یہ کنفیوژن اور دونوں کی ہر جگہ ہے۔ چیز، نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور وہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریکلیسنس طریقے سے آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، بچہ، بوڑھا، خواتین، ایوری بڈی از ڈائنگ، تو آپ نے ٹیٹ فور ٹیٹ وہ نہیں کرنا۔ آپ جب گئے ہیں نارتھ وزیرستان میں، آپ نے ریٹیلیشن کی ہے، اگر اس میں وہاں کا کوئی عام بندہ مر رہا ہے تو
Why are they suffering? This is the important thing. क्या आप एक और कोई दुनिया में ऐसा ऑपरेशन आप बता सकते हैं जो इतना साफ हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? इस पे डिस्कशन हो सकती है कि इसको कैसे आगे ले जाएंगे, लेकिन क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि आज कराची में दहशतगर्द नहीं है? कैन यू अलाउ एन F-16 टू बॉम्बार्ड कराची? Can you allow it? लेकिन आपको याद है जो फाटा में पख्तून रहता है, is he a lesser पाकिस्तानी? इमरान खान साहब की प्रेस रिलीज पड़ी थी कराची के मामलात के ऊपर, वो क्या कह रहे थे हुकूमत को? हुकूमत को कह रहे थे कि आपका ऑपरेशन एग्रेसिव नहीं है। बिल्कुल क्लियर लाइन कल इमरान खान ने PTI की कम से कम कराची पे वो कह रहे थे कि आपका ऑपरेशन एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाद में शुरू कर दें, उन्होंने बिल्कुल क्लियर एक लाइन दे दी है कि आप हमें कॉन्फिडेंस में लें, अगर आपने ऑपरेशन करना है तो विल बैक आर्मी, लेकिन कॉन्फिडेंस में तो नहीं, बताएं तो सही हो क्या रहा है। लेट मी गो टू नवीद कमर साहब। कमर साहब, हमें लगता यूं है कि फाटा और KPK के अंदर आके मामला ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, पॉलिसी कंफ्यूजन, ये डिबेट बात की है। लेकिन दूसरी जगहों के ऊपर तो बड़ा क्लियर है, अगर कोई क्रिमिनल किसी को कोई मारता है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करता है तो आप उसको पकड़ते हैं और उसको, वो पाकिस्तानी ही होते हैं जो तख्तादार पर भेजे जाते हैं जुडिशियल प्रोसेस के तहत। तो ऐसी पॉलिसी अपनाने में मौजूदा हुकूमत को आपके ख्याल में क्या मुश्किलात दरपेश हैं इस वक्त? देखिए, जब तक कि हम ये बात कर रहे हैं, उसका मैं जवाब पहले भी दे चुका हूं कि टेररिज्म जिसमें इनोसेंट हमारे अपने लोग मरते हैं, उसके सामने तो एक क्लियर कट हमारा स्टांस होना चाहिए और वो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, गुड बैड तालिबान की बात नहीं होनी चाहिए, टॉक्स नॉट टॉक्स से बात नहीं होनी चाहिए। टॉक्स का स्टेज आएगा और उस स्टेज पे आप जरूर टॉक्स करें, लेकिन आज जो हालात हैं जो हम देख रहे हैं, हर शहर में देख रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं, उसमें तो मुझे कोई टॉक्स होते हुए कहीं नजर नहीं आते। ठीक, तालिबान ने एक दफा नहीं कई दफा आपके टॉक्स रिफ्यूज भी किए हैं और उसके बाद जब कहा है कि हाँ हम करने को भी तैयार हैं, तो ऐसी कंडीशंस लगाई हैं जो कि कोई भी सॉवरेन गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो हम ये सारी बातें जो कर रहे हैं उसकी बजाय लेट अस बी वेरी क्लियर हेडेड अबाउट इट। ये प्रिटेंशन और तज्जिया निगारी छोड़िए और जो हकायक हैं उनको एक्नॉलेज कीजिए और उसके मुताबिक पॉलिसी तरतीब दीजिए। दैट वुड बी योर रिकमेंडेशन। जी बिल्कुल। अच्छा, लेट मी सर इसमें एक थोड़ा इनपुट, एक मिनट में खत्म करता हूं। नवीद कमर साहब ने जो बात की, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, ही इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस जो ही टॉक सेंस, लेकिन देखें इसमें थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं। यू कैन नेवर स्टॉप पीस टॉक्स। वो तो आपकी अगर जंग भी, आपने ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया तो मैं कहूंगा कि फिर भी आपकी पीस टॉक स्टॉप नहीं होनी चाहिए। आप स्मगलर्स के साथ पीस टॉक्स करते हैं? देयर इज अ डिफरेंस। What is the difference? There's a difference. आप देखें, मुझे लिस्ट दें। तलत साहब आपको एक चीज माननी पड़ेगी, जो कमर साहब ने बात की प्रोग्राम के स्टार्ट में, तलत साहब प्रोग्राम के स्टार्ट में कमर साहब ने बात की कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हो। आपको मानना पड़ेगा कि आज आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, इस वजह से आपको बात करनी है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, इस वजह से बात करनी की कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। फेयर पॉइंट। लेट मी वर्क इट बैकवर्ड्स। राना साहब पर मैं खत्म करूंगा, लेकिन सलीम साहब से जवाब उठाते हुए उस सवाल का, कौन है, किससे बात करनी चाहिए, कुल कौन है? मुल्ला मोहम्मद उमर और मौलाना फजलुल्ला। मुल्ला उमर, मौलवी फजलुल्ला, एक से बात करें। नजरिया जो है सबसे मजबूत, और ये जो कंफ्यूजन मैं कह रहा हूं ना कि ये एक सतह पे नहीं है। मसलन आज भी हमारे, मसलन ये पिछले दिनों इनके लीडर भी कहते हैं, अब सरहद के उस पार यही काम करने वाले लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं। अभी ये पिछले हफ्ते जो एक लेबनीज रेस्टोरेंट में हमला हुआ काबुल में, उसमें कौन मरे थे? क्या अमरीकी मरे थे या वो मरे थे? जरा पिछले साल का डेटा निकाल दे कि अफगानिस्तान में उस जंग में कितने अफगानी मरे हैं और कितने वो मरे हैं। उधर वो ठीक है, लेकिन वो दूसरों के घर में हो रहा है। साहब आप ये फरमाइएगा पॉलिसी लेवल, क्विकली मुझे चाहिएगा, साउंड बाइट चाहिए मुझे आपसे पॉलिसी लेवल की, कि अब मामला जो है आपको जूं के तू नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन ये है कि अब आपको एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करनी है। जल्दी जारी कर दीजिए, कितना और इंतजार करेंगे? टॉक्स का है तो टॉक्स का कर दीजिए, ऑपरेशन का तो ऑपरेशन का कर दीजिए, ये तो कर दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस पे अब टाइम आ गया है जिस पे हतमी फैसला किया जाए।
اور اگر ٹاکس پہ کوئی اوپننگ ہے یا کوئی روشنی ہے تو کوئی کٹ آف پوائنٹ آپ کے پاس ہے جس کو یوں کہتے ہیں کہ اور is there بالکل، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کہوں بالکل یہ ٹھیک بات ہے، اب ٹائم نہیں ہے، اب فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. اور جو بات وہی بات آ جاتی ہے کنفیوژن والی، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے جس پہ بہت ساری مڈس لگیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ کلیئر نہیں ہے وہ یہ. لیکن بات وہی آ جاتی ہے جو ابھی علی صاحب نے کی تھی کہ جب تک آپ ٹاکس تو ہوتی رہتی ہیں، ٹاکس تو جنگ میں کون سی جگہ ہے جہاں جنگ کے بعد نیگوسیشن نہیں ہوئی، ریزالو. ہمارے اپنا دیکھ 65 کی بات، کوئی وار بھی دیکھ دنیا میں یہاں اس قسم کے ٹیررزم ہے جس ملک میں بھی دیکھیں، آئرلینڈ کی لوگ بات کرتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں 30 سال پہ یہ جنگ چل وہ تو چل رہا ہے وہ تو لیکن یہ بات کرنا کہ جی بالکل ہم بیٹھ جائیں، ہم ٹی وی پہ اناؤنس کریں ہم ساورن اسٹیٹ ہیں اور وہاں کہہ کہ جناب ہم نے تو ہتھیار پھینکے ہیں لیکن آپ خدا کے لیے کریں. دیکھیں بات بالکل ویز والی بات ٹھیک ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہے. کل انہوں نے بنو میں جو کیا ہے اس کے بعد شام کو یہ کہہ دیا کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدگی اس طرف سے ہے اور وہاں شاید کوئی آپ کیا میں اس کو کیا سکتا میں صرف آپ سے ملا عمر کی انہوں نے بات کی. ملا عمر نے تو اگلے دن لیٹر جو میں نے اخبار میں دیکھا انہوں نے ایک لیٹر بھیجا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اس قسم کا کام. مولانا ایک منٹ رانا صاحب نے فرمایا کہ ملا عمر نے ایک لیٹر بھیجا ہے، میں نے اخبار میں پتہ نہیں ان سے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں یہ کام نہ کریں. اگر مجھے کوئی ایسا لیٹر دکھایا جائے ملا عمر کی طرف سے کہ جس میں افغان پاکستانی طالبان کا ذکر ہو یا ان سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ آپ پاکستان میں یہ کام نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں تو یہ صحافت میں چھوڑ دوں گا. ہمارے وفاقی وزراء کی معلومات کا میں صرف ایک منٹ میں آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بات کرتا ہوں جو اسمبلی کے فلور میں کی تھی. رانا صاحب بھی شاید بیٹھے ہوں گے اس اجلاس میں. اجلاس اللہ کرے کوئی اجلاس ہمارا ہو جائے کہ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، امید ہے کہ اجلاس جلد ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ میاں صاحب کو کہا تھا کہ آپ ایکشن لیں، اس جو آپ نے پیس ٹاکس کرنی ہے تو خدا را آپ ایکشن لیں، پیس ٹاکس سٹارٹ کریں. اس سے پہلے کہ وہ تپش جو فاٹا میں لوگوں کے پیروں کے نیچے ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، وہ پنجاب میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں. اگر 8 سے 3 مہینے پہلے اس کو سیریس لیا جاتا تو آج میں سمجھتا ہوں اتنی تبدیلی تو آئی. اچھا اس پروگرام کو کلوز، اتنی تبدیلی تو آئی کہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جو ہیں ریپرزینٹیو جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو کوٹ کر کے ایک پالیسی کا ڈائریکٹو دے رہے. اتنی تبدیلی شروع میں مولانا سمیع الحق کو کوٹ کیا، آخر میں مولانا فضل الرحمان کی بہت بڑی، اور اس سے بھی ایک بڑی تبدیلی آئی ہے 2-3 حوالوں سے. اور دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک تو پوزیشن یہ ہے بنو جیل انکوائری رپورٹ پچھلی حکومت میں تیار ہے، ان کی حکومت پبلک نہیں کر سکی. ڈیائی خان جیل کا نہیں کر سکی، 2 MPAs اور 1 وزیر کا، قاتل کا آج تک وہ نام نہیں بتا سکی. ابھی دیکھیں انہوں نے ایک بات کی جو میں کہنا کنفیوژن آ سکا. انہوں نے خود فرمایا کہ سیاست گرے ایریاز میں کی جاتی ہے، لیکن وہاں مجھے یہ کہہ کہ نہیں بلیک اینڈ وائٹ ہے. امریکہ کے ساتھ آج دشمنی کر لو، برطانیہ کے ساتھ نہ کرو جو اس کا فرنٹ لائن اتحادی ہے اور جو اس کا نمبر 2 اتحادی، کیونکہ ادھر ایک اور مجبوری ہے. خود اعظم سعودی صاحب کو صوبائی صدر بنا دیا جس کا آج بھی کاروبار امریکہ میں. ابھی میں ان کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کیا گیا، اس نے کہا ہاں میرے بیٹے بھی ادھر ہے، میں امریکہ کو ٹیکس بھی دیتا ہوں، لیکن میرے بچوں کو صبح لے جا کے جو بے روزگاری سے پہلے ان سے دھرنا کرواتے ہیں اس لیے کہ بس امریکہ کے ساتھ تعلق ختم کر لو. ادھر جو ہے دونوں طرف مسئلہ آپ کے ساتھ 2 مولانا تو ناراض ہیں، دونوں پارٹیاں بھی ناراض ہو جائیں گی. بیلنس کرنے کی کوشش کریں. کلوز دا پروگرام. ناظرین بنیادی بات بڑی بات نہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اچھا یا برا، کمزور یا تگڑا، قوی موقف جو ہے حکومت کو اپنانا ہے. ٹاکس کرنی ہے تو وہ کلیئرلی اس بات کو مکمل طور پر پرسو کرے، اور اگر ٹاکس کسی بھی وجہ سے بے نتیجہ ثابت ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی قوم کو اعتماد ملے. رانا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، آئدر وے میں پتہ چل جائے گا. لیٹس سی ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.